سورہ مومنون کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت مومنون کی صفات بیان کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب مومن وہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغویات سے بچتے ہیں، لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں، ہر اس بات کو کہتے ہیں، ہر اس ایکٹیویٹی کو لغو کہا جاتا ہے کہ جو فضول ہو، لا یعنی اور لا حاصل، جس کا کوئی مفید نتیجہ نہ ہو، جس کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، اور یہ ہے کہ جس سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، یوز لیس، نان سینشیل، میننگ لیس، ایسی چیزوں کو لغو کہا جاتا ہے۔ اور مومنون کی صفات یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ایسی لغو چیزوں سے معرضون، دور رہتے ہیں، ایسی چیزوں سے بچتے ہیں، ایسی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور اگر کسی جگہ پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہوں تو وہاں جانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، در حقیقت یہ چھوٹا سا فقرہ مومنوں کی اہم ترین صفت کو بیان کر رہا ہے کہ مومنوں کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، بامقصد زندگی ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ مومن کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، فضولیات سے اپنی زندگی کو بچاتا ہے، بالکل اسی اسٹوڈنٹ کی طرح، اسی طالب علم کی طرح کہ جو فائنل ٹرم کے ایگزام دے رہا ہے اور کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، پرچہ حل کرنے کے لیے اس کو 2-3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا یہ 2-3 گھنٹوں میں طے ہوگا، یہ 2-3 گھنٹے بتائیں گے کہ مستقبل میں مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے وہ ایک ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا، ایک ایک منٹ کو بھرپور استعمال کرتا ہے اور اپنا سارا علم اپنے پرچے پر اتار دیتا ہے تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ مومن بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں ہر ایک کو مختلف مدت دی گئی ہے، ٹائم دیا گیا ہے، زندگی ملی ہے، عمر ملی ہے تو ایک نپی تلی مدت کے لیے ملی ہے جو کہ امتحان کے لیے ملی ہے۔ تو میری آج کی زندگی 40 سال کی ہے، 50 کی ہے، 60 70 80 جتنی بھی ہے، یہ طے کرے گی کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں مجھے کس حال میں رکھا جائے گا، یہ میری زندگی طے کرے گی۔ اس لیے وہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت قیمتی بناتا ہے۔ اس لیے مومن اگر کسی کھیل میں، کسی انٹرٹینمنٹ میں، کسی تفریح میں بھی حصہ لے گا تو اس میں بھی ان چیزوں کا انتخاب کرے گا جس میں کوئی مثبت پہلو ہو، جس کا کوئی مقصد ہو، بہتر مقصد ہو، کیونکہ مومن کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے، وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے، مومن کے نزدیک وقت پاس کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ مومن کے نزدیک تو وقت جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کی چیز ہوتی ہے، استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے، مفید بنانے کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وقت ہی تو ہمارے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے کہ جس کو استعمال کر کے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کے برگزیدہ بندے بنتے ہیں اور اللہ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مومن کی زندگی اس قدر پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، اس قدر پاک زندگی ہوتی ہے کہ وہ بےہودگیوں، فضولیات اور طرح طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بلکہ وہ اس قسم کے معاشرے کو معاشرہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس قسم کے معاشرے کو عذاب سمجھتا ہے کہ جس میں ہر وقت کبھی گانے سننے کو ملے، کبھی چغلیاں، کبھی غیبتیں، کبھی چٹکلے، کبھی کئی طرح کے رنگ برنگی گند بلائیں آوازیں جو ہیں وہ سننے کو ملیں، وہ اس قسم کے معاشرے کو معاشرہ نہیں بلکہ عذاب کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جس جنت کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا نا، اس جنت کی سب سے بڑی نعمت ایک یہ ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اس میں کسی بھی قسم کی لغو چیزیں سننے کو نہیں ملیں گی آپ کو۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ اس جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی لغویات، فضولیات، اس طرح کی گند بلائیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ اور یہاں ایک جملہ اگر آپ یہی سمجھ جائیں نا تو یقین کیجئے جمعے کا مقصد پورا ہو جائے گا
جس جنت کو کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، جس جنت کو کمانا ہم نے اپنی محنت کر کے، جس جنت کو کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس جنت کی خاصیت یہ ہے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں بھی لغویات نہیں ہوں گی۔ تو ہم تو اس جنت کو کمانے آئے تھے، ہم یہیں پہ ہی لغویات سے دل لگا بیٹھے۔ جس جنت کو کمانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو جہاں محنت کرنے آئے تھے وہاں ایسی چیزیں ہم نے ڈھونڈ لی اور طرح طرح کی چیزوں میں لگ گئے۔